الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے محرم الحرام کی جو بدعات ہیں خصوصاً ماتم، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، جس میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ شیعہ کے نزدیک ماتم کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مستحب ہے، اور ان کا ساتھ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ماتم جو ہے صرف سیدنا حسین کا ہوگا۔ کل و جزن و فضن کبیح الا علی الحسین، کہ ہر جزا فضا ہر بے صبری کیا ہے یہ کبیح ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے مگر حسین رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلی پارٹ 1 میں کی گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ سیدنا حسین کی پیدائش نہ اللہ کے رسول کو پسند تھی، نہ سیدہ فاطمہ کو پسند تھی، نہ سیدنا علی کو پسند تھی، کیونکہ ان کو امت شہید کرے گی، تو اس لیے یہ تینوں شخصیات، تینوں حضرات ان کی ولادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اب آتے ہیں ان کے دلائل کی طرف۔ ان کے دلائل کی طرف آنے سے پہلے میں ان کا عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ان کا دعویٰ اور ان کا عمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ماتم حسین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ماتم حسین، کسی اور کے ماتم کی بات ہم ان کی نہیں سنیں گے، نہ حضرت یعقوب کی بات ہم سنیں گے، نہ اماں عائشہ کی بات سنیں گے کہ اماں عائشہ نے ماتم کیا، نہ ہم یہ بات سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ علیہ السلام پر ماتم کیا۔ کوئی دلیل بھی ان کی دعویٰ پر فٹ نہیں ہوتی سوائے ماتم حسین کے، سوائے ماتم حسین۔ ان کو قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، ائمہ معصومین کے فرامین سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سیدنا حسین کا ماتم کیا جائے، کسی اور کا ماتم نہ کیا جائے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم ان کو ثابت کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ ماتم حسین، کسی اور کا ماتم قابل قبول نہیں ہوگا، دلیل نہیں بن سکتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ دن مقرر کرنا، جس طرح یہ دن مقرر کرتے ہیں محرم کے 10 دن، یا پھر 40ویں کا دن مقرر کرتے ہیں 40 دن بعد وغیرہ۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ایک تو دلیل وہ پیش کرنی چاہیے ان کو جو ماتم حسین پر ہو، اور وہ بھی دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ دن مقرر پر ہو، کہ ان کو دکھ ہوتا ہی محرم میں ہے، باقی پورا سال یہ دکھ ہوتا ہی، ان کو نہ پیٹتے ہیں نہ روڈوں پہ آتے ہیں، صرف محرم میں ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دن مقرر کرنا، ماتم حسین دن مقرر کر کے ماتم کرنا۔ تیسرا اجتماعی طور پہ کرنا، جس طرح اجتماعی طور پر مجلس مقرر کرتے ہیں اور اجتماعی جلوس نکالتے ہیں، تو اجتماعی ماتم حسین ہو کا ثبوت ہو، دن مقرر کر کے ہو، وہ بھی اجتماعی ہو۔ چوتھا کیا ہے؟ اختیاری ہو، اختیاری ہو، غیر اختیاری نہ ہو۔ مثلاً یہ جان بوجھ کر مقرر کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، مجلس اعضاء مقرر کرتے ہیں، پھر ایک ذاکر کو بلاتے ہیں، وہ جھوٹے قصے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، پھر روتے ہیں، اور روتے بھی ڈھنگ سے یہ روتے ہیں۔ یہ اکثر ان کے جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر روتے ہیں، رونا ان کو آتا نہیں ہے، غیر اختیار رونا نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کو غم ہوتا ہے تو وہ بغیر اختیاری، اس کے بغیر چاہے اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے اور اسے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، لیکن یہ اختیاری کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی مجلسیں مقرر کرتے ہیں جو ان کے ذاکر ان کو لاکھوں دے کر بلاتے ہیں، ان کو اپنے ذاکروں کو، وہ آ کر ان کو جھوٹے قصے سناتے ہیں، پھر وہ یہ جان بوجھ کر روتے ہیں، اختیار سے روتے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ دلیل وہ ہو جو اختیاری ہو، اختیاری رونے کی کا دلیل ہو۔ حسین کا ماتم ہو، دن مقرر کر کے ہو، اجتماعی ہو، اختیاری ماتم ہو۔ پانچواں یہ کہ ہر سال اس کو کیا جائے، ہر سال وہ ماتم کیا جائے، جس طرح یہ ہر سال محرم میں کرتے ہیں۔ تو یہ 5 نقطے ہیں، جو بھی دلیل ہوگی ان 5 نقطوں کے مطابق ہوگی۔ ان 5 نقطوں میں اگر کوئی بات دلیل میں نہ ہوگی تو دلیل قابل قبول ان کی نہ ہوگی۔ ماتم حسین کیونکہ ان کا دعویٰ ہے، اس لیے ماتم حسین کی دلیل ہوگی۔ لیکن دن مقرر کرنے کی بات اس دلیل میں ہو، اگر دن مقرر کرنے کی بات نہیں ہے تو دلیل بن نہیں سکتی، کیونکہ ان کا عمل یہ ہے، دن مقرر کر کے کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر ہو، کیونکہ یہ اجتماعی طور پہ کرتے ہیں۔ اگر دلیل میں اجتماعی طور کا ذکر نہیں ہوگا تو ماتم کا ثبوت ان کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ دلیل نہیں بنے گی۔ چوتھا اختیاری ہو، ایسا نہ ہو کہ دلیل پیش کریں غیر اختیاری کی، کہ بغیر اختیار کے کسی کے جو ہے وہ آنسو نکل گئے، کسی نے اپنے آپ کو مار دیا بغیر اختیاری طور پر، تو ان کا عمل ہے اختیاری والا، اور یہ دلیل پیش کریں غیر اختیاری والی، تو ایسی بات ہم نہیں مانیں گے۔ پھر یہ ہر سال کرتے ہیں، دلیل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر سال ماتم کرو۔ تو یہ 5 نقطے آپ ذہن میں رکھیں، ماتم حسین دن مقرر کر کے ہو، اجتماعی طور پر ہو، اختیاری ہو، ہر سال ہو۔
تو یہ 5 پوائنٹ ہیں، ان کے مطابق ہم ان کی دلیل مانیں گے، باقی دلیل نہیں مانیں گے اس کی ہم دوسری جو اس کے علاوہ ہوں گی۔ اب آتے ہیں ان کے مولویوں کی طرف کہ ان کے دلیل کیا پیش کرتے ہیں۔ ذرا شہنشاہ نقوی کی بات ذرا سن لیں آپ، وہ ویڈیو میں کیا کہتا ہے۔ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ قَدِيمٌ، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے، جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے۔ تو آپ نے ویڈیو سن لی، اس میں واضح طور پر یہ ایک آیت پڑھ رہا ہے سورہ یوسف کی کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ، کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ غم سے سفید ہو گئی تھی اور وہ قزیم تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہتا ہے یا صفا علی یوسف، جو یہ الفاظ ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اس سے یہ اپنا یا حسین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانوں پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور کہتے تھے یا صفا علی یوسف، یعنی بقول ان کے ماتم بھی ثابت ہوا اور یا حسین کہنا بھی ثابت ہوا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی اس دلیل کی طرف اور اس کا رد کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سر پر مارا، سینے پر مارا، زانوں پر مارا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بے دلیل بات ہے، صرف اپنے جاہل عوام کو مرچ مسالے ملا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو ذرا دلیل پیش کریں، وہ صحیح حدیث پیش کریں، وہ صحیح روایت پیش کریں، اپنے اماموں سے کیوں نہ ہو، وہ صحیح روایت پیش کریں جس میں یہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے تھے، سر پہ ہاتھ مارتے تھے، سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، اور یا صفا کہتے تھے۔ ذرا ایک دلیل پیش کریں ہمیں۔ یہ شہنشاہ نقوی بیچارہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے اپنی جاہل عوام کے سامنے۔ اچھا، دوسری بات وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ۔ اب یہاں دیکھتے ہیں فَهُوَ قَزِيمٌ کا معنی کیا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں خود انہی کے گھر سے دکھاؤں گا۔ قزیم کا معنی شیعوں کی تفسیر مجموع البیان دیکھیں، کھول کر دیکھیں آپ، اس میں واضح لکھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ قزیم کا معنی کیا ہے، الاجتراء الحزن وهو ان يمسكه في قلبه ولا يشبه الى غيره، کہ قزیم کا معنی کیا ہے کہ غم کو جو ہے وہ کیا ہے، دبا کے رکھنا، وهو ان يمسكه اجتراء الحزن، حزن کو جو کیا کرنا، وهو ان يمسكه في قلبه، اپنے دل میں اس کو دبا کر رکھے، روکے رکھے، غم کو دل میں روکے رکھے، ولا يشبه الى غيره، کسی غیر کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، غم دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہ ہے قزیم کی معنی۔ اور شیعہ کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اور جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام قزیم تھے، غم کو چھپانے والے تھے، اپنے غم کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، قزیم کا معنی آپ نے اس کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، شہنشاہ نقوی کی عجیب غریب معنی کی ہے کہ برداشت کرتے تھے، جو قاتلین یوسف تھے، اپنے بیٹوں کے قاتل تھے، ان کو دیکھ کر برداشت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کیا لکھ رہے ہیں ان کے مفسر، لکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے، اپنے غم کو دبا کر رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، لیکن یہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے بیٹوں کو دیکھتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے ان کا، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ، کیونکہ ان کے سامنے عوام ساری جاہل بیٹھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، کیا باتیں کرنے والی بیٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے جو منہ میں آتا ہے اس کو بولتے جاتے ہیں، ان کو سوچ نہیں ہوتی کہ پکڑنے والے بیٹھے ہیں آپ کو۔ بہرحال تو قزیم کا معنی آپ نے دیکھ لیا، جو غم کو اپنے اندر دبا کر رکھے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہ ہے قزیم کا معنی۔ اور اس معنی سے ان کا سارا ماتم دھڑام سے گر جاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، خود کو پیٹتے ہیں، سب کو سامنے ظاہر کرتے ہیں اپنے غم کو، لیکن یعقوب علیہ السلام قزیم تھے، اپنے غم کو دل میں چھپانے والے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں، یعقوب علیہ السلام نے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کی آیت آگے چلیں، آیت نمبر 86، اس میں واضح یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنی تکلیف، بیقراری اور رنج کیا کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔
اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کسی اور سے شکایت نہیں کرتا۔ اور یہ معنی میں نے خود نہیں کر رہا، تفسیر مجموع البیان شیعہ کی تفسیر، اس میں واضح اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے انی اشکو حزنی و حاجتی باختلال حالی و انتشارها الی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنے غم کی شکایت اور اپنی حاجت اور اپنی حالت کے تغیر، جو ان کا حال تھا غم یوسف میں اس کی شکایت کس کو کرتا ہوں؟ اللہ کو کرتا ہوں، صرف اللہ سے ہی میری شکایت ہے، کسی اور سے شکایت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے حسین وائے حسین کرتے پھرتے ہیں، اور سب کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غم کو ظاہر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا طریقہ ایک ہے ہی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 18، جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خبر ملی کہ ان کو جو ہے وہ بھیڑیا نے کھا لیا ہے، ان کے بیٹوں نے یہ بات کی تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہے۔ کیا ہے میرے لیے؟ صبر ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ انہوں نے یہ صبر کیا، اپنے آپ کو غم کو چھپا کے رکھا اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے ظاہر کیا۔ تو یہ تھا غم یعقوبی۔ ان کا غم کیا ہے؟ سب کے سامنے پیٹنا، رونا، سب کو دکھانا، لیکن غم یعقوبی کیا تھا؟ اپنے غم کو چھپانا، دل میں رکھنا، ظاہر نہ کرنا، یہ تھا یعقوب کا غم۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے سامنے پیٹو، تو یہ تو ان کا حال ہے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اب آتے ہیں یا صفا علی یوسف، یہ دلیل پکڑتا ہے ایسے کہ یا حسین کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یا حسین یہ کیوں کہتے ہیں؟ یا حسین یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حسین کا غم ملاتے ہیں، حسین کو پر ظلم ہوا، بقول ان پر ظلم ہوا، اسی لیے ہم یا حسین کہتے ہیں، ان کی مظلومیت پر ہم ان کو یا حسین کہتے ہیں، یعنی یا حسین کے نا حسین کی مظلومیت پہ پر کرتے ہیں یہ۔ لیکن یا اسفا علی یوسف، یہ الفاظ جو یعقوب علیہ السلام کے ہیں، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس کا جواب علامہ خازن تفسیر خازن میں دے چکے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں اور وہ لکھتے ہیں قدی طرز بعض الجہال علی یعقوب، کہ بعض جاہلوں نے یعقوب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ فی قول ہی یا اسفا علی یوسف، ان کی اس قول پر کہ یا اسفا علی یوسف، اس پر بعض جاہلوں نے اعتراض کیا ہے کیا؟ فقال ھذا شکایت و اظہار جزع، لوگوں نے کہا ہے، جاہلوں نے کہا ہے کہ یہ شکایت کرنا ہے، یا اسفا علی یوسف، یہ الفاظ کیا ہیں یعقوب علیہ السلام کے؟ گویا دوسروں کی شکایت پر شکایت کر رہے ہیں، اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، جو اللہ نے تکلیف دی ان کو، اس کی شکایت دوسروں سے کر رہے ہیں اور اپنی جزا اور غم کا اظہار کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ فلا یلیک بعلو منصبہ ذالک، تو یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بڑے شان پر، جو ان کی شان ہے یعقوب علیہ السلام کی، ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ جو غم ان کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ظاہر کریں دوسروں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ولیس الامر کما قال، تو اب علامہ خازن کہتے ہیں کہ اس طرح یہ بات نہیں ہے اس طرح، کما قال ھذا الجاہل، جس طرح یہ جاہل نے کیا ہے، جاہل نے یہ بات کی اور جاہل نے اعتراض کیا ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ لأن یعقوب علیہ السلام شکا الی اللہ لا منہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو یا صفا علی یوسف کہا ہے، یہ بھی اللہ سے شکایت کی ہے، لا منہ، اپنی طرف سے شکایت نہیں کی، کسی اور سے شکایت نہیں کی ہے۔ فقولہ یا صفا علی یوسف، اس کی قول کا معنی کیا ہے؟ معنی ہو یا رب ارحم اسفی علی یوسف، اے اللہ مجھ پر جو میرا غم ہے میرے دل میں یوسف کا، میرے غم پر مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ یا صفا علی یوسف کا معنی کیا ہے؟ کہ جو مجھے غم یوسف ہے اس کے بارے میں مجھ پر رحم کر۔ یہ نہیں کہ جو شیعہ یا حسین کہتے ہیں کہ اے حسین تو مظلوم ہے، اے حسین تیرے ساتھ کیا ہوا، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو مجھے غم یوسف ہے اس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ لیکن شیعہ یا حسین کہتے ہیں کہ حسین کو مظلوم کر کہ حسین مظلوم ہے، اس لیے وہ یا حسین کہتے ہیں۔ تو فرق ہے یعقوب علیہ السلام کے یا صفا کہنے میں، ان کے یا حسین کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، ترجمہ مقبول کھول کے دیکھیں، شیعہ ترجمہ، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تفسیر قمی میں اتنا زیادہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے واقف نہیں تھے، اس لیے یا صفا علی یوسف فرمایا۔ تو گویا یہ ثابت ہوا کہ یہ جو یا صفا علی یوسف ہے، گویا کہ یہ حقیقت میں انا للہ کہنا ہے، انا للہ کہنا ہے، نہ کہ بے صبری دکھانا ہے جس طرح شیعہ یا حسین کے بے صبری کرتے ہیں۔ تو یا صفا علی یوسف یہ تفسیر قمی سے نقل کر رہا ہے، کون؟ ترجمہ مقبول والا۔ تو یا صفا علی یوسف کس کی معنی میں ہے؟ انا للہ کی معنی میں ہے، اور کیونکہ انا للہ نازل نہیں ہوا تھا یعقوب علیہ السلام پر، یہ ہماری امت میں ہے، قرآن میں نازل ہوا ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہنے کی وجہ یا صفا علی یوسف کہہ دیا، تو اس کی معنی میں ہے۔ تو کہاں انا للہ کہنا اور کہاں یا حسین کہنا، بے صبری کرنا، تو یہ تو ان کا حال ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جو کیا ہے یعقوب علیہ السلام ماتم کیا۔ تو بہرحال ان کی دلیل جو تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ پیش کی ہے وہ نہیں بنتی۔
اگر آگے چلیں بالفرض ہم مان لیں کہ اس سے یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ ماتم ثابت ہوتا ہے، جس طرح شیعہ کہتے ہیں، بالفرض ہم مان لیں کہ اس طرح ثابت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شیعوں کا مروجہ ماتم ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب غم ملا تو بقول شیعہ مذہب کے ہم، ٹھیک ہے، بقول شیعوں کے، جب یعقوب علیہ السلام کو غم ملا تو انہوں نے ماتم کیا، پیٹا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی خبر ان کو ملی کہ وہ زندہ ہیں، اب وہ مصر کے جو ہے وہ عزیز مصر بن گئے ہیں، ان کو حکومت مل گئی ہے، تو ان کا سارا غم ختم ہو گیا۔ تو جب تک غم تھا اس وقت تک شیعہ مطلب کے مطابق ماتم کرتے تھے، لیکن جب غم ختم ہوا تو کیا، جب یوسف علیہ السلام کو ایک مقام درجہ مل گیا تو ماتم کیا ہو گیا؟ ان کا ختم ہو گیا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سیدنا حسین کو تکلیفیں آئیں، میدان کربلا میں ان کو شہید کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا، تکلیف کا وقت تھا یہ، پھر جب شہادت کے بعد ان کو درجہ ملا، ان کو جنت ملی، وہ جنت میں پہنچ گئے، وہ نعمتوں میں پہنچ گئے، تو کیا ہو گیا؟ تو گویا کہ ان کو ایک نعمت مل گئی، اب ماتم ختم ہونا چاہیے۔ جب حسین پر ظلم تھا تو اس وقت ماتم بقول شیعہ مذہب کے تھا، لیکن جب حسین کو درجہ مل گیا، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب تو ماتم نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہی سیرت ہے کہ جب اپنے محبوب جس کی وجہ سے غم ہو رہا ہے اس کو ایک درجہ مقام مل گیا تو ماتم ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو محب حسین ہیں، حسین کے اہل عاشق ہیں، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ جب حسین کو درجہ مل گیا، جنت مل گئی، ان کا مقام مل گیا، تو ماتم ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ اب بھی ماتم کرتے ہیں۔ تو یعقوبی سنت نہیں ہے یہ ان کی سنت ہے، یہ شیعوں کی سنت ہے۔ بہرحال تو یہ ان کی جواب ہو گیا پہلی دلیل کا۔